اردو نے بہت بڑا رول ادا کیا بھارت کی جنگ آزادی میں، تو اردو سے آخر اتنی آپ کو تکلیف کیوں جاتی ہے بی جے پی کو، پردھان منتری کو؟ اب آلوچنا کرنے والے تو عجیب عجیب آلوچنا کرتے ہیں، ساڑی کا رنگ ہرا کیوں تھا، اردو میں کیوں بولی؟ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. ارے میں ان آلوچنا کرنے والوں کو کہنا چاہوں گی، ارے اردو میرے ملک کی بھی زبان ہے، اردو کیول ان کی زبان نہیں ہے، اردو میرے ملک کی بھی زبان ہے۔ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو اس دیش کی زبان ہے۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات۔ آج جانچ پڑتال میں بات کریں گے اس زبان کی جو آج ملک کے کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ زبان ہمارے بزرگوں کی بھی زبان تھی، جن میں ہر مذہب کے لوگ تھے، ہندو تھے، سکھ بھی تھے۔ جی ہاں، بات کریں گے اردو زبان کی، جس کو لے کر بی جے پی لیڈروں کو پتہ نہیں کیوں غصہ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں اردو کا مدعا ہم کیوں اٹھا رہے ہیں۔ دراصل حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریاست تلنگانہ کے منسٹر آف لا ڈپارٹمنٹ اے اندرا کرن ریڈی، ہائی کورٹ کے رجسٹرار ڈی راما کانت اور تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرپرسن بی جناردھن ریڈی کو ایک لیٹر لکھ کر مانگ کی ہے کہ جوڈیشیل ریکروٹمنٹ یعنی عدلیہ میں ہونے والی بھرتیوں میں اردو زبان کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ تلنگانہ اردو زبان کی جائے پیدائش ہے، ساتھ ہی ریاست کی آفیشیل لینگویج بھی اردو ہے۔ اس لیٹر میں اسد الدین اویسی نے لکھا کہ تلنگانہ نے 2021 اور 2022 کے لیے سول جج کے 50 پوسٹوں پر بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں اپلائی کرنے والے شخص کے لیے تیلگو زبان لکھنے اور پڑھنے کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 100 مارکس کے انگریزی کے پیپر میں تیلگو سے انگریزی ٹرانسلیشن کی بھی بات کہی گئی ہے۔ رولز کے مطابق 2017 سے اردو کو تلنگانہ میں آفیشیل لینگویج کا درجہ ملا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اردو ریاست کی دوسری آفیشیل لینگویج ہے، اس لیے تلنگانہ کے سبھی ایڈمنسٹریٹو کاموں کے لیے تیلگو کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہمایوں سپریمو نے آگے مزید لکھا کہ سال 2018 سے پہلے تک ریاست کے سبھی اسکولوں میں تیلگو زبان لازمی نہیں تھی۔ اس سے پہلے تک ایسا نہیں تھا، اس لیے یہ امید کرنا بیکار ہے کہ درخواست کرنے والے خواہش مند سبھی امیدوار تیلگو جانکار ہوں گے۔ اس لیٹر میں آگے لکھا گیا ہے کہ تلنگانہ کی تاریخ کئی زبانوں سے بھری پڑی ہے۔ اردو 1966 سے متحدہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ علاقے کی ہی زبان رہی ہے۔ یہ بات غور کرنے لائق ہے کہ 2020 سے پہلے تک ریاست میں تیلگو کی لازمیت کو لے کر کوئی شرط نہیں رہی ہے، اس لیے سول جج کی بھرتی کے لیے تیلگو کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی آپشن شامل کیا جائے۔ اردو زبان کو لے کر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا یہ مطالبہ اردو کا استعمال کرنے والوں، اردو کے چاہنے والوں کے لیے واقع جوش اور خوشی دلانے والا ہے، اور اگر یہ مطالبہ مان لیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن اردو کو لے کر ریاست میں پہلے بھی ہنگامہ ہو چکا ہے، نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک میں۔ ریاست میں اقتدار کا خواب دیکھ رہی بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے مسلمان اور مسجدوں پر متنازع باتیں کرتے کرتے اردو زبان پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ بنڈی سنجے نے کہا تھا کہ جب تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار میں آئے گی تو مائنارٹیز کے لیے دیا جا رہا ریزرویشن تو ختم کریں گے ہی، لیکن اگر رام راجیہ آتا ہے، یہاں اصل کا رام راجیہ نہیں۔ بنڈی سنجے بی جے پی کے اقتدار میں آنے کو رام راجیہ کہہ رہے ہیں۔ شاید انہیں یو پی کا کیا حال ہو رہا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ بہرحال بنڈی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ میں اگر بی جے پی اقتدار میں آئی تو اردو کو ہی پوری طرح سے بین کر دیا جائے گا۔ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. تو یہ تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس لیڈر کا بیان جو تلنگانہ میں پارٹی کے صدر ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی اردو کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بھی آخر کیوں کرا؟ بے شک اردو زبان آج بے حد مشکل دور سے گزر رہی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، اس کا استعمال کرنے والے ہی ہیں۔ اپنی بات چیت میں، اپنے لکھنے پڑھنے میں اردو کا استعمال کرنا چھوڑ دینا یہی بتاتا ہے۔ بہرحال بی جے پی لیڈرز ہوں، کٹر ہندوتوادی نظریہ رکھنے والے میڈیا ادارے ہوں، یا ان میں ایسی ہی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں،
اردو کے خلاف اس طرح کی نفرت کے واقعات آج پہلی مرتبہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ سال بھر پہلے ہی دیوالی پر فیب انڈیا نے ایک ایڈ ٹویٹ کیا تھا جس میں دیوالی کے لیے جشن رواج اس لفظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ جشن رواج لفظ دیکھ کر ایسے بھڑک گئے جیسے اب دیوالی پر پٹاخے نہیں جلائے جائیں گے بلکہ شیر خورمہ تقسیم کیا جائے گا اور گلے مل کر عید کی مبارکباد دی جائے گی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فیب انڈیا بائیکاٹ ٹرینڈ کرنے لگا اور پھر فیب انڈیا نے جشن رواج والا پوسٹ ہی ہٹا دیا۔ اس طرح ایک چینل ہے، اپنے آپ کو نیوز چینل کہتا ہے لیکن اردو اور عربی میں فرق نہیں جانتا۔ ایک اسٹور میں ہلدی رام کے پیکٹ پر انگریڈینٹس عربی میں لکھے ہوئے تھے، اسے وہ اردو نظر آئی، اردو سے مسلمان آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں سدرشن چینل کی۔ زیادہ تفصیل اس چینل کی نہیں جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس چینل کی رپورٹر نے جم کر اسٹور میں ہنگامہ کیا، محترمہ عربی کو اردو بتاتی رہی، پھر اس چینل کو لے کر ڈیبیٹ ہوتی رہی، اسپیشل پروگرام بھی بنے۔ ان جیسی سوچ رکھنے والے اور خاص طور پر بی جے پی کے وہ لیڈرز جو اردو اور اردو استعمال کرنے والوں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، RSS چیف موہن بھاگوت، وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی نفرت کریں گے؟ کیونکہ اردو کے الفاظ یہ لوگ بھی اپنی تقریروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اردو سے نفرت کرنے والے خود بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بات چیت کے دوران اردو کا استعمال ضرور کر چکے ہوں گے، کیونکہ اردو زبان کے الفاظ ہیں ہی ایسے جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ آنجہانی اٹل جی نے اپنے اسپیچ میں دربار، خیموں، بلبل، جمہوریت، دعوت، وزیر اعظم، معائنہ، امن جیسے الفاظ استعمال کیے۔ یہ سارے ورڈز اردو کے ہی ہیں۔ اسی طرح RSS چیف موہن بھاگوت نے اپنی تقریر میں طاقت، دل، جنت، تہذیب جیسے الفاظوں کا استعمال کیا۔ تو کیا موہن بھاگوت کے خلاف بھی جاؤ گے؟ چلیے چھوڑیے، آپ اپنی ہی پارٹی کے سابق وزیر اعظم اٹل جی کو نہیں تو کیا موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی جی کے خلاف چلے جاؤ گے؟ کیونکہ وہ بھی اپنی تقریر میں اردو الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ اپنی تقریر میں PM مودی ذمہ داری، جمہوریت، شہادت، خلاف، طاقت، تصویر اور چادر جیسے الفاظ کا استعمال کر چکے ہیں۔ یہ سارے ہی الفاظ اردو کے ہیں۔ آنجہانی اٹل جی، موہن بھاگوت اور PM مودی کے ان ویڈیوز کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ضرور دیکھیں۔ بہرحال اردو کی بات ہے ایک ایپیسوڈ میں ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، آخر میں BJP کی سابق خاتون لیڈر اور سابق وزیر خارجہ آنجہانی سشما سوراج کا اردو کو لے کر یہ ویڈیو دیکھیں اور خود سمجھ جائیے کہ اردو سے نفرت آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اردو سے نفرت کی بھڑکائی ہوئی آپ کی آگ آپ کو ہی نقصان پہنچائے گی۔ تو دیکھیے سشما سوراج کا یہ ویڈیو اور آپ خود فیصلہ کریں کہ BJP لیڈروں کی جانب سے اردو کے تئیں نفرت والا رویہ کتنا صحیح ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب آلوچنا کرنے والے تو عجیب عجیب آلوچنا کرتے ہیں۔ ساڑی کا رنگ ہرا کیوں تھا؟ اردو میں کیوں بولی؟ ارے بھائی، میں بدھوار کو پہنتی ہری ساڑی ہوں اور اس دن بدھوار کا میں نے ہری ساڑی پہنی۔ ہمارے یہاں سے کسی نے نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا۔ اب آپ بتائیے، سوگت دا اس بات کی بھی آلوچنا ہوئی کہ میں نے نا اردو کیوں بولی۔ ارے میں ان آلوچنا کرنے والوں کو کہنا چاہوں گی، ارے اردو میرے ملک کی بھی زبان ہے، اردو کیول ان کی زبان نہیں ہے، اردو میرے ملک کی بھی زبان ہے۔ اور اگر میں بینکاک میں جا کر وشو سنسکرت سمیلن میں سنسکرت میں بھاشن دیتی ہوں تو جب میں اردو میں پاک میڈیا سے روبرو ہوتی ہوں تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے میں اردو کیوں نہیں بولوں گی؟ یہ میرے ملک کی بھی زبان ہے اور اس لیے میں نے وہاں اردو میں بات کی۔